بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ آدمی ایک دم سیدھا ہو گیا اور پھر مجھے دیکھتے ہی اس نے مخالف سمت میں دوڑ لگا دی۔ میں بھی اس کے پیچھے لپکا۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ یہ وہی آدمی تھا جو شام کو بازار سے ہمارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آیا تھا۔ اس وقت تو وہ آگے نکل گیا تھا اور اب موقع پا کر کاٹیج کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ وہ پلک جھپکنے کی دیر میں مجھ سے تقریباً 20 گز آگے نکل گیا اور پھر شاید اس کا پیر جھاڑیوں میں الجھ گیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں دوڑتے ہوئے پوری قوت سے اچھلا اور ہوا میں اڑتے ہوئے اس کے اوپر جا گرا اور اسے ساتھ لیتے ہوئے جھاڑیوں میں ڈھیر ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑا کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسے گرفت میں لینے کی کوشش میں میرا ہاتھ اس کی گردن پر جھولتی ہوئی چٹیا پر پڑ گیا۔ اب کوئی شک باقی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی آدمی تھا۔ میں نے چٹیا کو مٹھی میں لے کر زور سے جھٹکا دیا۔ وہ کرا اٹھا اور پھر شاید تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اس نے اپنے سر کو زوردار جھٹکا دے کر چٹیا کو میری گرفت سے چھڑا لیا اور پلٹ کر اندھا دھند ہاتھ چلا دیا۔ اس کا گونسا میری گردن پر لگا۔ میں لڑکھڑا گیا۔ سنبھلنے سے پہلے ہی دوسرا گونسا کھوپڑی پر لگا۔ میرا دماغ جنجنا اٹھا۔ اس کے تیسرے وار سے بچنے کے لیے میں تیزی سے نیچے جھک گیا۔ اس مرتبہ اس شخص کا وار خالی گیا اور وہ اپنی جگہ پر گھوم کر رہ گیا۔ میں نے اس کے پیٹ پر گونسا رسید کر دیا۔ وہ کرا کر دوہرا ہو گیا۔ میں نے کسی توقف کے بغیر ایک دو گونسے اور جڑ دیے۔ وہ پیٹ پکڑے جیسے ہی مزید نیچے جھکا۔ میں نے اس کی گردن پر 2 ہتھڑ جما دیا۔ وہ منہ کے بل میرے قدموں میں گرا اور اس کے ساتھ ہی اسے موقع بھی مل گیا۔ اس نے میرے دونوں پیر پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ میں پشت کے بل گرا۔ وہ مجھ سے پہلے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر میرے جسم پر ٹھوکریں برسانے لگا اور پھر ایک ٹھوکر مارنے کی کوشش میں اس کا اپنا پیر پھسل گیا۔ وہ لڑکھڑایا تو مجھے سنبھلنے کا موقع مل گیا اور اس مرتبہ میں نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ میری ہر ٹھوکر پر اور میرا ہر گونسا اسے بلبلانے پر مجبور کر دیتا۔ میں نے ایک چوب سے اس کے کندھے پر وار کیا۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تھا اور میرا یہ چوب کلہاڑے کی طرح اس کی ہنتھلی کی ہڈی پر لگا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ بڑی خوفناک تھی۔ وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے اسے 2-3 ٹھوکریں رسید کر دیں، لیکن وہ موقع پا کر اٹھ گیا اور اندھا دھند لات گما دی۔ ٹھوکر میری پنڈلی پر لگی۔ میں کراہتے ہوئے ایک ٹانگ پر ناچ کر رہ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ شخص حملہ کرے گا، لیکن اس نے ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ میں بھی اپنی جگہ سے اچھلا اور اس کے اوپر گرا۔ اس کی ایک ٹانگ میری گرفت میں آ گئی تھی اور وہ زوردار جھٹکے دیتے ہوئے اپنی ٹانگ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران میں کاٹیج کی طرف سے بملا اور سونیا کی آوازیں سنائی دیں۔ وجدان، کہاں ہو تم؟ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے ادھر؟ یہ سونیا کی آواز تھی۔ انہوں نے میرے حریف کی چیخ اور اٹھا پٹک کی آوازیں سن لی تھی۔ بملا اور سونیا شاید اسی طرف دوڑی آ رہی تھی۔ ان دونوں کی آوازوں کی وجہ سے میری توجہ ایک لمحے کو بٹی تھی، جس سے اس شخص کو موقع مل گیا۔ اس نے زور سے میرے کندھے پر دوسرے پیر کی ٹھوکر ماری۔ اس کی ٹانگ میری گرفت سے نکل گئی۔ وہ اٹھ کر ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ وہ مجھ سے کافی آگے نکل چکا تھا۔ میں اس کے پیچھے بھاگتا رہا، لیکن وہ قد آور پودوں اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ اندھیرے میں اس کے دوڑنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور میں اس آواز کا تعاقب کر رہا تھا اور پھر اچانک میرا پیر جھاڑیوں میں الجھ گیا۔ میں منہ کے بل گرا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ میں جھاڑیوں ہی میں گرا تھا۔ اگر پتھروں پر گرتا تو اچھی خاصی چوٹ آ سکتی تھی۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز بھی اب غائب ہو چکی تھی۔ وہ شخص تاریکی میں بہت دور نکل گیا تھا اور عین ممکن تھا کہ اب تک پہاڑی کے دامن میں پہنچ چکا ہو۔ اب اس کا پیچھا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بملا اور سونیا مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ میں اٹھ کر اس طرف چل پڑا۔ وہ دونوں مجھے کاٹیج سے 10-12 گز دور ہی مل گئیں۔ کیا ہوا؟ کون تھا وہ؟ سونیا نے میرا بازو پکڑ لیا۔ وہی تھا جس نے شام کو ہمارا پیچھا کیا تھا۔ بھاگ گیا حرامی، میں نے ایک طرف تھوکتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی ہمت سنگھ؟ بملا چلتے چلتے مجھے ٹٹولنے لگی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، کوئی چوٹ نہیں آئی، میں نے کہا۔ ہم کاٹیج کے قریب پہنچے تو شوبھا بھی اپنے کمرے کے باہر والے دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ اس نے بھی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ پتہ نہیں کون تھا، کھڑکی میں سے جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پکڑنے کی کوشش کی تو بھاگ نکلا۔ میں نے جواب دیا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ کوئی باہر کھڑا کھڑکی سے جھانک رہا ہے؟ شوبھا نے پوچھا۔ اس وقت ہم اندر آ گئے تھے۔ جب ہم یہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو میں نے کسی پتھر کے لڑکنے
کی آواز سنی تھی اور اس وقت مجھے باہر کسی کی موجودگی کا شبہ ہوا تھا۔ میں نے کہا اور پھر اس کے آگے کی بات بتانے لگا، مگر وہ تھا کون اور اس طرح کھڑکی سے کیوں جھانک رہا تھا؟ شعبہ نے کہا، اس کے لہجے میں تشویش نمایاں تھی اور میرا خیال ہے وہ معاملے کی تہہ کو پہنچ رہی تھی۔ پتہ نہیں کون تھا، میں نے جواب دیا۔ شام کو جب ہم بازار سے لوٹے تھے تو اس وقت اس نے ہمارا پیچھا کیا تھا۔ سونیا نے میری توجہ تو دلائی تھی مگر میں نے زیادہ پرواہ نہیں کی تھی اور وہ اسی راستے پر اوپر چلا گیا تھا۔ یہ آدمی ایک دو مرتبہ کافی ہاؤس میں بھی آیا تھا، سونیا نے بتایا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ جے پور میں جب دیش مکھ سے معاملہ چل رہا تھا تو پہلی مرتبہ میں نے اسے دیش مکھ کے ساتھ دیکھا تھا، اس کے بعد بھی یہ ایک دو مرتبہ کافی ہاؤس میں آیا تھا، سونیا نے کہا۔ اوہ، میں اس انکشاف پر چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ تم نے شام کو یہ بات کیوں نہیں بتائی جب وہ ہمارا پیچھا کر رہا تھا؟ اس وقت یہ بات میرے ذہن میں بھی نہیں رہی تھی، سونیا نے جواب دیا۔ اب یہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ شام کو ہمارا تعاقب محض اتفاق نہیں تھا، وہ گنڈا دیش مکھ کا آدمی تھا اور اسے شعبہ کی تلاش تھی۔ سونیا چونکہ شعبہ کے کافی ہاؤس میں کام کرتی تھی اور شعبہ کے ساتھ وہ بھی جے پور سے غائب تھی، اسی لیے اسے یہاں دیکھ کر اس نے سونیا کا تعاقب شروع کر دیا تھا تاکہ اس کے ذریعے شعبہ کا پتہ چلا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ رشی کیش میں اس شخص کی موجودگی محض اتفاق تھی یا وہ شعبہ کی تلاش میں خاص طور سے یہاں آیا تھا۔ دیش مکھ کو میں نے پرکھا نہیں تھا لیکن شعبہ اور ٹھاکر سے اس کے بارے میں جو کچھ سنا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دارا سے بھی زیادہ کمینہ اور گھٹیا آدمی تھا۔ ایسے لوگ آسانی سے اپنی ہار نہیں مانتے۔ میں شعبہ کے حسن و شباب کے ساتھ کروڑوں کی جائیداد بھی تھی، دیش مکھ آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ شعبہ کے جے پور سے غائب ہو جانے کے بعد دیش مکھ نے اس کی تلاش میں چاروں طرف اپنے آدمی دوڑا دیے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اسے یہاں شعبہ کی موجودگی کی بھنک مل گئی ہو اور اس کی تلاش میں اپنا ایک آدمی یہاں بھی بھیج دیا ہو، یا اس شخص کی یہاں آمد محض اتفاق ہو اور اس نے سونیا کو دیکھ کر اس کا پیچھا شروع کر دیا ہو تاکہ شعبہ کی موجودگی کی تصدیق کر سکے۔ اب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ آدمی بچ کر نکل گیا۔ اگر سونیا شام ہی کو اس کے بارے میں بتا دیتی تو میں اس کا کچھ ایسا بندوبست کرتا کہ وہ واپس نہ جا سکتا۔ اب صورتحال کچھ تشویشناک ہو گئی تھی۔ میں نے شعبہ کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ اگر یہ دیش مکھ کا آدمی ہے تو اب کیا ہوگا؟ شعبہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تھر تھراہٹ تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، ہمیں ذرا احتیاط کرنی پڑے گی، میں نے جواب دیا۔ ایک بات میرے ذہن میں بھی تھی اور وہ یہ کہ یہ جگہ اب ہمارے لیے محفوظ نہیں تھی، ہمیں کسی اور جگہ کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اکیلا ہی تھا یا اس کا کوئی دوسرا ساتھی بھی اس شہر میں موجود تھا۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے کچھ دشواریاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ بملا اب بھی بار بار میرے جسم کو ٹٹول کر دیکھ رہی تھی کہ مجھے کوئی چوٹ تو نہیں لگی۔ اس شخص کے چند گونسے مجھے پڑے تھے، تکلیف تو ہو رہی تھی لیکن ظاہر ہے میری یہ تکلیف دوسروں کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ 11 بج گئے، ہم نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اس کے کچھ دیر بعد سونیا نے دری پر دسترخوان بچھا دیا اور کھانا لگانے لگی۔ ہم نے تو پھر بھی تھوڑا بہت کھا لیا لیکن شعبہ کے حلق سے نوالا نہیں اتر رہا تھا۔ اس نے یہاں چند روز سکون سے گزارے تھے لیکن اب اس کا سکون برباد ہو گیا تھا۔ ہم نے زبردستی اسے کچھ کھانا کھلا دیا۔ اس رات ہم دیر تک جاگتے رہے۔ مجھے شبہ تھا کہ اگر اس شخص کا کوئی اور ساتھی بھی رشی کیش میں موجود ہوا تو یہ رات ہمارے لیے بھاری ہو سکتی تھی، لیکن میرا یہ خدشہ بے بنیاد نکلا اور وہ رات خیریت سے گزر گئی۔ صبح حسب معمول میں یوگی گوتم بوش کے کاٹیج پہنچ گیا، اپنی مشق کی اور 10 بجے کے قریب واپس آ گیا۔ شعبہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور انجانے سے خوف سے چہرے پر زردی سی کھانڈ رہی تھی۔ میں ناشتہ کر کے دوبارہ شہر کی طرف آ گیا اور مکان کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے مایوسی نہیں ہوئی۔ سہ پہر 4 بجے تک میں نے 3-4 مکان دیکھ ڈالے۔ ایک بنگلہ نما مکان مجھے پسند آیا تھا۔ یہ بنگلہ نہ تو زیادہ گنجان آبادی میں تھا اور نہ ہی وہاں آبادی زیادہ چھدری تھی۔ اس علاقے میں زیادہ تر بنگلے ہی تھے۔ یہ بنگلے مختلف شہروں کے رہنے والے ان دولت مند لوگوں کے تھے جو گرمیوں کا سیزن یہاں آ کر گزارتے تھے۔ کچھ بنگلے مقامی لوگوں نے بنوا رکھے تھے۔ یہ بنگلہ ایک مقامی آدمی ہی کا تھا۔ بازار میں اس کی گروسری اور پھلوں کی ایک دکان بھی تھی۔ وجے نامی اس شخص سے میری ملاقات ایک پراپرٹی ایجنٹ کے توسط سے ہوئی تھی۔ 3 بیڈ رومز کے اس بنگلے کا
لان خاصا وسیع تھا اور اس کی چار دیواری بھی خاصی اونچی تھی، اور سب سے بڑی سہولت یہ تھی کہ یہاں ٹیلی فون بھی موجود تھا اور ٹیلی فون کی وجہ سے زیادہ کرایہ دینا پڑا تھا۔ اسی روز میں نے یوگی دھیراج سے کہہ کر حفاظت کے لیے 2 آدمیوں کا بھی بندوبست کر لیا تھا۔ وہ دونوں نیپالی تھے، ایک درمیانے قد کا تھا اور دوسرا قدرے نکلتے ہوئے قد کا مالک تھا۔ وہ دونوں چہروں ہی سے خراٹ لگتے تھے اور ان دونوں کے پاس پستول بھی تھے۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ان کا یہ اسلحہ لائسنس یافتہ تھا یا ناجائز، مجھے بہرحال اس سے کوئی غرض بھی نہیں تھی۔ مجھے تو کام چاہیے تھا۔ یہ بنگلہ ڈیکوریٹڈ تھا، تینوں بیڈ رومز میں اور لاؤنج میں ضروری فرنیچر موجود تھا۔ میں نے کچھ اور سامان بھی ڈلوا دیا تھا۔ یہ سارا بندوبست کرتے ہوئے مجھے بار بار بازار کی طرف جانا پڑا تھا۔ اس دوران میں میری نظریں اس شخص کو بھی تلاش کرتی رہی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا اور نہ ہی کوئی اور مشتبہ آدمی نظروں میں آیا تھا۔ میں جب کاٹیج واپس پہنچا تو شام ڈل رہی تھی۔ میں بیچ میں بھی ایک مرتبہ ادھر آیا تھا اور ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ سامان وغیرہ پیک کر لیں، ہم آج رات ہی یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے۔ میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سونیا وغیرہ نے تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ سامان وغیرہ پیک کیا جا چکا تھا۔ کھانے پینے کے کچھ برتن ابھی کچن میں تھے۔ میں نے دن بھر کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اس وقت بھی میرا صرف چائے کا موڈ ہو رہا تھا۔ سونیا چائے بنا کر لے آئی۔ چائے پیتے ہوئے میں زیادہ تر شوبھا سے باتیں کرتا رہا۔ وہ بیچاری بہت خوفزدہ تھی اور میں اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ بملا بھی اسے بتا رہی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ میں نے کس طرح جے پور میں رامو جیسے بدماش کو مارا تھا اور پھر سارسکا کے جنگل میں گنگولی چودھری ڈاکو کو کس طرح موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ چائے پینے کے بعد سونیا نے وہ برتن بھی دھو کر پیک کر لیے۔ اب ہم لوگ یہاں سے رخصت ہونے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن مجھے گاڑی کا انتظار تھا۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے اس پراپرٹی ایجنٹ کے توسط سے کرائے کی ایک گاڑی کا بندوبست کر لیا تھا اور اسے 8 بجے کے قریب یہاں آنے کا کہہ دیا تھا۔ 7 بجے یوگی دھیراج بھی آ گیا، لیکن شوبھا آج یوگا کی پریکٹس کے موڈ میں نہیں تھی۔ یکسوئی اور ذہنی سکون نہ ہو تو کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا اور یوگا کی پریکٹس کے لیے تو مکمل یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک 8 بجے گاڑی آ گئی۔ یہ ٹویوٹا پک اپ تھی۔ سامان لاد کر سونیا اور بملا پیچھے ہی بیٹھ گئی اور میں شوبھا کے ساتھ آگے بیٹھ گیا۔ کاٹیج کو تالا لگا کر چابی میں نے اپنے پاس ہی رکھی تھی۔ یہ چابی کل صبح کاٹیج کے مالک کو واپس کر دی جاتی اور اتفاق سے شوبھا نے یہ کاٹیج بھی اسی پراپرٹی ایجنٹ کے توسط سے لیا تھا جس نے مجھے وجے والا یہ بنگلہ دلایا تھا۔ رات 10 بجے تک ہم اس بنگلے میں سامان سیٹ کر چکے تھے۔ ایک کمرہ شوبھا کو دے دیا گیا، ایک پر سونیا اور بملا نے قبضہ کر لیا اور تیسرا کمرہ میرے حصے میں آیا۔ میرا اور شوبھا کا کمرہ ساتھ ساتھ تھے اور بیچ میں دروازہ بھی تھا۔ شوبھا بہت سہمی ہوئی تھی، اس نے بیچ کا دروازہ کھول دیا تھا۔ ہمارے آنے کے تھوڑی ہی دیر بعد دونوں نیپالی گارڈز بھی پہنچ گئے تو شوبھا کو کچھ تسلی ہوئی۔ مجھے بھی اس سیٹ اپ سے اگرچہ قدرے اطمینان ہو گیا تھا، لیکن میں پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ ہم نے یہاں شفٹ ہونے میں کسی قسم کی رازداری سے کام بھی نہیں لیا تھا، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ شہر اتنا چھوٹا تھا کہ کسی کو آسانی سے تلاش کیا جا سکتا تھا اور ویسے بھی ظاہر ہے ہم 24 گھنٹے گھر میں چھپ کر نہیں بیٹھے رہ سکتے تھے۔ اس رات کھانا میں ہوٹل سے لے آیا تھا۔ شوبھا نے کل رات کے بعد پہلی مرتبہ رغبت سے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور بھی چلا۔ چائے کے دوران میں باتیں بھی ہوتی رہیں۔ شوبھا کو یہ فکر دامن گیر تھی کہ اس نے یہاں گیسٹ ہاؤس اور ریسٹورنٹ کا جو پروگرام بنایا تھا اس پر اب عمل نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ ایسی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں دیش مکھ کی وجہ سے جے پور سے بھاگ کر یہاں آئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس نے یہاں بھی میرا کھوج لگا لیا ہے، وہ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ یہ صورتحال وقتی ہے، میں نے کہا۔ اگر جے پور میں ہماری ملاقات ہوئی ہوتی تو یہ ٹنٹا ختم ہو چکا ہوتا۔ میں مانتا ہوں کہ وہ یہاں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ پہلے تو وہ اکیلی سمجھ کر تمہیں پریشان کرتا رہا ہے، لیکن اب تم اکیلی نہیں ہو، ہم ہیں نا۔ اب اسے سوچ سمجھ کر ہی کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ ہم نے جو پروگرام بنایا تھا کیا اس پر عمل ہو سکے گا؟ شوبھا نے پوچھا۔ کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ میں نے کہا نا کہ وقتی پریشانی ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس بات کو آگے نہیں بڑھنے دیا اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ دونوں نیپالی گارڈز اپنی ڈیوٹی پر موجود تھے۔ گیٹ کے اندر اور باہر دونوں طرف کیبن بنے ہوئے تھے۔ لمبے قد والا سریندر اندر والے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا درمیانے قد والا رابندر باہر والے کیبن میں تھا۔ میں نے پہلے سریندر کے ساتھ گھوم پھر کر اندر کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ چار دیواری تقریباً 6 فٹ اونچی تھی اور اس کے اوپر کانٹوں والے تار کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ دیواروں کے اندر کی طرف قد آور پودے تھے، لیکن ان پودوں کی شاخیں پتلی اور لچکدار تھیں۔ ان پر کسی کے چڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس بنگلے کی پچھلی طرف خالی جگہ تھی۔ دائیں
दाएं तरफ एक बंगला था, लेकिन दोनों बंगलों के बीच तकरीबन 15 फुट जगह खाली थी। इस तरह एक गली सी बन गई थी। बाएं तरफ 2-3 प्लाटों की जगह खाली थी। इसके बाद एक बंगला था और फिर कुछ जगह खाली थी। सामने भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। कोई भी बंगला एक दूसरे से मिला हुआ नहीं था। मैं रविंदर के साथ देर तक बाहर की सूरत हाल का जायजा लेता रहा और फिर इन दोनों को मुख्तलिफ हदायत देने के बाद अंदर आ गया। मेरे अंदर आने के फौरन ही बाद सोनिया ने तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी थी। अकबी दरवाजा तो इसने लॉक करके इसके सामने एक भारी सोफा रख दिया था। टेलीफोन लाउंज ही में रखा हुआ था। मैं इसके करीब एक कुर्सी पर बैठ गया और रिसीवर उठाकर जयपुर में ठाकर का नंबर मिलाने लगा। मुझे यकीन था कि वो इस वक्त होटल या रेस्टोरेंट में मौजूद होगा। मैंने रेस्टोरेंट का नंबर मिलाया और कॉल ठाकर ही ने रिसीव की थी। मैंने ठाकर को सूरत हाल से आगाह करते हुए कॉटेज से इस बंगले में मुंतकिली का भी बता दिया और टेलीफोन नंबर भी नोट करवा दिया। घबराओ नहीं, इसने मेरी बात पूरी सुनने के बाद कहा, मैं यहाँ देशमुख के बारे में मालूम करता हूँ। इसके बारे में जैसे ही कुछ पता चला मैं तुम्हें इतला दे दूंगा। मैं तो नहीं, शोभा घबरा रही है, मैंने जवाब दिया। वो कुछ अपसेट हो रही है और सोच रही है कि शायद इसे यहाँ से भी भागना पड़े। वो देशमुख के डर से कब तक और कहाँ तक भागती रहेगी। इससे कहो परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि मेरी बात कराओ इससे, ठाकुर ने कहा। मैंने शोभा को बुलाकर रिसीवर इसके हवाले कर दिया। शोभा तकरीबन 10 मिनट तक ठाकुर से बात करती रही, फिर रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कुछ देर ठाकुर से बात की और फिर फोन बंद कर दिया। वो रात भी तकरीबन जागते हुए गुजरी थी। मैंने अगरचे हिफाजत का माकूल बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन शोभा के जहन में अब भी कुछ खौफ था। अगर वो शोभा का मामला न होता और सिर्फ सोनिया या बिमला मेरे साथ होती तो मुझे ये सारा बखेड़ा करने की जरूरत नहीं थी। मैं ऐसा मफलूज या अपाहज तो नहीं था कि मुझे अपनी हिफाजत के लिए गन मैनों की जरूरत पड़ती। और वैसे मैं ये बात भी जानता था कि होने वाली बात होकर ही रहती है। मैंने निहायत माकूल हिफाजती इंतजाम कर लिए थे, लेकिन अगर कुछ होना होगा तो मैं और दोनों गन मैन भी इसे नहीं रोक सकेंगे। 2-3 दिन गुजर गए। शोभा के चेहरे का रंग भी अब फिर गया था। इसके गालों पर भी फिर सुर्खी नजर आने लगी थी। इसका खौफ बतदरीज दूर हो रहा था और वो एक बार फिर पहले की तरह चहकने लगी थी। और फिर इस दिन तो मैं इसे देखकर हैरान रह गया। मैं हस्बे मामूल सुबह 6 बजे रियाजत के लिए योगी गौतम बोस के कॉटेज चला गया था, जहाँ से मेरी वापसी 10 बजे के करीब हुई। सोनिया से तो लान ही में मुलाकात हो गई थी। इसके होंठों पर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट थी। क्या बात है? मैंने भी मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। कोई औरत तुमसे मिलने के लिए आई हुई है? सोनिया ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पता नहीं तुम कब से छुप छुप कर इसे मिलते रहे हो। हमसे तो कभी तुमने इसका जिक्र नहीं किया था। कौन औरत? मैं गड़बड़ा सा गया। मैं यहाँ किसी औरत को नहीं जानता और ना ही किसी से मिलता रहा हूँ। कौन है वो? अंदर बैठी हुई है, जाकर देख लो, सोनिया ने जवाब दिया। मैं बरामदे वाले दरवाजे से अंदर आ गया। सोनिया भी मेरे साथ ही थी। लाउंज में ऐन सामने वाले सोफे पर बिमला बैठी हुई थी। मुझे देखकर इसके होंठ भी मुस्कुरा दिए। इसके सामने दूसरे सोफे पर कोई औरत बैठी हुई थी। इसकी पुश्त मेरी तरफ थी और मैं सिर्फ इतना देख सकता था कि इसने सुरमई रंग की साड़ी पहन रखी थी। मैं झिझकते हुए आगे बढ़ा और जैसे ही सामने पहुंचा वो औरत उठकर खड़ी हो गई। मेरे दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ और मैं उछल पड़ा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो शोभा थी। सुरमई साड़ी इसके गोरे बदन पर खूब खिल रही थी। हल्के से मेकअप ने इसके हुस्न में बेहद निखार पैदा कर दिया था। इसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये वही औरत है जिसने कल तक शोक की चादर ओढ़ रखी थी। सुरमई साड़ी पर एक बालशित चौड़ा खूबसूरत बॉर्डर था। ब्लाउज खासा मुख्तसर था। इसने सोने का खूबसूरत लाकेट और हल्के बुंदे पहन रखे थे और वो एक भरपूर जवान और हसीन औरत थी। ब्लाउज में इसका शबाब गोया छलका पड़ रहा था। मेरे लिए इस पर नजर टिकाना मुश्किल हो गया और मैं ये सोचे बगैर न रह सका कि अगर देशमुख इसके लिए मरने मारने को तैयार था तो कुछ गलत भी नहीं था। इस औरत के लिए तो सल्तनत भी लुटाई जा सकती थी और मुझे हैरत थी कि वो अब तक अपनी जिंदगी को इस तरह जाया क्यों कर रही थी। इसमें शुबा नहीं कि इसे शौहर की मौत का बहुत सदमा होगा, लेकिन चंद रोज पहले कॉटेज में इसने मुझसे कहा था कि जाने वालों के लिए अपनी जिंदगी को रोक नहीं लगाया जा सकता। बिन बास ले लेना या अपनी जिंदगी को ताज देना तो अपने साथ ही बहुत बड़ा जुल्म होता है। मैं ये नहीं कहता कि औरत को ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारनी चाहिए या वो महफल शमाए महफल बनी रही, लेकिन इसे इतना हक तो हासिल हो कि वो जिंदगी की खुशियों में से अपना हिस्सा वसूल कर सके। मेरे सामने खड़ी हुई शोभा ने नमस्कार के लिए दोनों हाथ जोड़ दिए। इसके होंठों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट थी। वो जिंदगी से भरपूर औरत नजर आ रही थी। न जाने इस वक्त मेरा दिल ये क्यों सोचने लगा कि मैं आगे बढ़कर इसे अपनी बाहों में समेट लूं, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से अपनी इस ख्वाहिश पर काबू पा सका था। गुड, मैं मुस्कुरा दिया।
آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے۔ میری اس بات پر ان تینوں نے کہا لگایا اور جب ہنسی تھمی تو میں نے شوبھا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو یکایک یہ خیال کیسے آ گیا؟ میں کئی روز سے اپنا حلیہ بدلنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، شوبھا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس روز میں نے تمہیں تو لمبا چوڑا لیکچر سنا دیا تھا، لیکن بعد میں اپنے بارے میں سوچتی رہی کہ میں خود ان باتوں پر کس حد تک عمل کر رہی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، میں جب جے پور سے نکلی تھی تو یہ طے کر لیا تھا کہ جہاں بھی جاؤں گی اس اداسی اور افسردگی سے نجات حاصل کر لوں گی۔ میں اپنے بہت سارے کپڑے اور زیور ساتھ لے کر آئی تھی، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی، لوگوں کی باتوں سے ڈر لگتا تھا، لیکن جب سے اس بنگلے میں آئے ہیں یہ دونوں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اس نے بملا اور سونیا کی طرف اشارہ کیا، اور پھر میں نے بھی سوچا کہ پوری زندگی تو سوگ میں نہیں گزاری جا سکتی۔ دھرم بھی ودوا عورت پر پابندی نہیں لگاتا کہ وہ دوسری شادی نہ کرے، یہ عورت پر منحصر ہے کہ وہ مرنے والے پتی کی یاد کو سینے سے لگائے رکھے یا پہاڑ جیسی زندگی گزارنے کا کوئی اور دوسرا سہارا تلاش کر لے۔ اس میں شبہ نہیں کہ مجھے اپنے پتی سے بہت محبت تھی، اس نے مجھے زندگی میں بہت خوشیاں دی، میں اسے کبھی نہیں بھول سکوں گی، لیکن کسی کی یادوں کے سہارے تو زندگی بسر نہیں کی جا سکتی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، میں جے پور میں بہت سی ایسی عورتوں کو جانتی ہوں جنہوں نے ودوا ہونے کے بعد دوسری بلکہ اس کے بعد تیسری شادی بھی کر لی۔ ودوا عورت کے لیے شادی نہ کرنا کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہے تو اسے منع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ دولت مند طبقے میں تو سب کچھ جائز سمجھا جاتا ہے، دھرم کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے طرح طرح کی تعویلیں گاڑ لی جاتی ہیں اور پنڈت بھی ان دان والوں کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن نچلے اور غریب طبقے میں ساری پابندیاں عائد رکھی جاتی ہیں۔ ان کا کوئی قدم عام ڈگر سے ہٹ جائے تو ان کا حقہ پانی بند کر دیا جاتا ہے، اور لمبی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں شوبھا جی، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، کسی کو نظروں میں ٹکا لیا ہے؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، شوبھا جلدی سے بولی۔ اس کا چہرہ کچھ اور گلگوں ہو گیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس ٹھیک ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر کیوں نہ آج دوپہر کا کھانا باہر ہو جائے، یہاں ایک اچھا ریسٹورنٹ بھی ہے، پریم نورس، یورپین اور چائنیز کھانے بہت اچھے بنتے ہیں وہاں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔